الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو درس ہے، درس نمبر 2 ہے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آج جو ہم پڑھیں گے، اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے نبی علیہ السلام کا، یعنی بعثت سے پہلے والے زمانے کا تذکرہ ہم اس درس میں کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک 8 ربیع الاول تاریخ پیدائش ہے، بعض کے نزدیک 9 ہے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک جو مشہور قول ہے وہ ہے 12 ربیع الاول۔ لیکن جمہور محدثین کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک جو ہے وہ راجح قول جو ہے وہ 8 ربیع الاول کا ہے، جو کہ امام زرقانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ 9 ربیع الاول کا بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ بادشاہ فلکی رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے 9 ربیع الاول کا۔ تو نبی علیہ السلام اس مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 کو بروز پیر جو پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی والدہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کر احمد نام جو ہے نا انہوں نے رکھا تھا، والدہ ماجدہ نے احمد نام رکھا تھا۔ اور نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تقریباً 3 دن تک اپنے والدہ نے ان کو آمینہ رضی اللہ عنہا نے اس کو دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ان کی جو کنیز تھی، یعنی ان کی جو باندی تھی ثویبہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پھر چند دن تک دودھ پلایا، اور ان کے بعد پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے 2 سال پورے ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ جب 2 سال پورے ہونے پر آپ کا جو ہے دودھ چڑھا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام 12 سال 2 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی ہمراہی میں تجارت کے غرض سے ملک شام کی طرف جو ہے پہلا سفر کیا ہے۔ راستے میں ایک راہب مل جاتا ہے، ایک یہودی کے ایک بڑا عالم مل جاتا ہے، اس کی یعنی انہوں نے ابو طالب کو بتا دیا کہ اس کی آپ حفاظت کر دیجئے۔ تو اس کے کہنا مانتے ہوئے ابو طالب نے، جو کہ پیغمبر علیہ السلام کے چچا ہے اور ان کے ساتھ بہت مدد کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے پھر ان کو واپس مکہ کی طرف بھیجا۔ 15 سال کے جب ہو گئے اور 7 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ قریش اور ایک دوسرے قبیلے قیس کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی حرب الفجار، ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا ہے، لیکن اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ اور اس جنگ کے بعد عرب کے چند قبائل جو ہے نا ان جنگوں سے تنگ آ کر اور یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ قبائلی عصبیت سے بالاتر ہو کر صرف مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ تو اس معاہدے کو، جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے اسے پسند فرماتے ہوئے اس میں شرکت بھی فرمائی ہے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ 15 سال 8 ماہ تھی۔ 23 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامان کو تجارت کے غرض سے شام لے کر گئے ہیں، اور اس میں خوب نفع کما کر نبی علیہ السلام واپس آ گئے ہیں۔ تو جب سفر میں ایک عجیب و غریب واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ نے، انہوں نے سب کچھ بتا دیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پھر نبی علیہ السلام کا نکاح کا پیغام بھیجا۔ 25 سال 2 ماہ کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو جاتا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ آپ کی اولاد میں سب سے جو بڑے ہیں وہ ہے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی پیدائش جو ہے سب سے پہلے ہو جاتی ہیں۔ یہ پاؤں پر چلنا سیکھ رہے ہوتے کہ ان کی وفات ہو گئی، اور دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ہے، اور انہیں کا لقب بھی طیب اور طاہر ہے۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کی ولادت جو ہے نبوت ملنے کے بعد ہوئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی،
اور ان کا نکاح مکہ میں ہی ان کے خالزاد بھائی ابو العاص رضی اللہ عنہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوا، اور جب آپ کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، جن کا نکاح مکہ میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ ثالث ہے ان سے ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ہے، جن کا نکاح مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد 3 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پھر 41 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور ان کا نکاح مدینہ میں غزوہ بدر کے بعد ذوالحجہ سن 3 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم بھی تھے جو حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 17 ماہ کی عمر پا کر 10 ہجری میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تقریباً 33 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیبی اسرار کا ظہور ہو جاتا ہے، اور 35 سال کی عمر میں آپ نے قبائل کے سب منتخب افراد کے ساتھ کعبہ کی اثر نو تعمیر کے دوران حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے تنصیب بھی کیا تھا۔ اور اسی طرح 9 ربیع الاول بمطابق 14 فروری 610 عیسوی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس 1 دن تھی تو باضابطہ طور پر نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت نازل کی، یعنی نبوت کا وہ درجہ اور شرف عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور نبوت کے پہلے سال نمازیں فرض کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے، اور نزول سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خلوت کے ساتھ محبت پیدا فرما دیا، اور یہ اکیلے غار حرا میں جاتے تھے اور تھوڑا سا اپنے ساتھ توشہ لے جاتے تھے جس پر اکتفا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اتنے عبادت میں مصروف ہو گئے تھے کہ اہل عرب کہنے لگے کہ ان محمدًا قد عشق ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب پر فریفتہ ہو گئے ہیں۔ اتنا عبادت کرتے تھے اور لوگوں کے لیے اور ان جہالت کے زمانے کے لیے دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو جب یہ کیفیت رسول اللہ پر آ گئی، پلک جھپکتے اور صبح دوپہر عصر مغرب ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام پر نبی علیہ السلام کو پہنچا دیا کہ نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ یعنی ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سالانہ اعتکاف میں تھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ رکاوٹ اللہ تعالیٰ نے پھر ختم کر دی، اور یعنی نبوت اور ولایت کے درمیان جو رکاوٹ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو رسالت کا، نبوت کا جو منصب ہے وہ عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہوا یہ تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اعتکاف میں تھے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا۔ اس نے کہا اقرأ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تب فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت سے اپنے بازو میں لے کر خوب اچھی طرح سے دبایا، ٹھیک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے فرشتے نے فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ پھر جو ہے نا زور سے اپنے بازو میں خوب اچھی طرح سے ان کو جو ہے دبا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ زور سے اپنے بازو میں جب دبا لیا، پھر جو ہے اس کے بعد جو سورۃ العلق کی 5 آیتیں ابتدائی، تو پہلی وحی میں یہ آیتیں نازل ہو گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت لے کر دھڑکتے دل کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، زملونی زملونی، چادر اڑا دو مجھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو چادر اڑا دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا سا سکون ملا تو آپ نے سب واقعہ اپنے شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو تسلی کس طور پر دے دی، انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ
کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ بے اسرا لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں آنے والے مصائب کو برداشت کرنے میں مدد فرماتے ہیں، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ ایک عالم ہوتے ہیں، نصرانیت کا جاننے والا ہوتا ہے اس کا، تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا واقعہ جو نا بیان کر دیتا ہے، تو بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی تردد کے اور سوچ بچار کے بغیر انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اور ورقہ بن نوفل نے یہ کلمات ایک پختہ یقین اور سچے مومن کے جذبات کے ساتھ کہے، اور انہیں یہ بات کہنے پر مجبور کرنے والے اسباب یقیناً یہ کہہ رہے تھے کہ ورقہ بن نوفل سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت والی پاک صاف زندگی سے آگاہ تھے، ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، تو انہوں نے جو ڈائریکٹلی اس کی تصدیق کر لی۔ تو شروع کے یہ 5 آیات جو ان کو سنا دیے، تو انہوں نے اس کا اقرار کر دیا کہ ہاں بالکل یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ورقہ بن نوفل نے اس کو تسلیم بھی کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان نبوت سے پہلے کے مختصر واقعات تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔